بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ہوں سمیع ابراہیم، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 27 اگست ہے، جمعرات ہے، اور میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب۔ صبح کا وقت ہے، موسم گرم ہے، دھوپ ہے، حبس بھی ہے۔ وہ جو پچھلے 1-2 ہفتوں سے بارشوں کا سلسلہ تھا وہ کچھ تھما ہوا ہے۔ خبریں، ڈسکشن جو پمز میں آگ لگی ہے اسی پر ہو رہی ہے۔ 3-4 چیزیں آئی ہیں، بڑی اہم ہیں۔ ایک تو عوامی ریئیکشن جو ہے وہ بہت واضح ہے، بہت کھل کر سامنے آیا ہے، اور یہ جو تصور کر لیا گیا تھا کہ پاکستان کے عوام ہر قسم کی ناانصافی پر، بے انصافی پر خاموش رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، اور بس آپ طاقت کے بل بوتے پر جو چاہے کرتے جائیں، وہ کل سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ رویے بہت تبدیل ہیں۔ لوگوں نے جس طریقے سے، جو لواحقین اور دوسرے لوگوں نے پمز میں جس طریقے سے ریئیکشن کیا، وہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ اور پچھلے 2-3 دنوں کے جو واقعات ہیں، ایک ہم نے سرحد یونیورسٹی میں واقعہ دیکھا، وہاں پر ایک باوردی صاحب نے آ کر جو کچھ کیا، فائرنگ کی، اس کو سوشل میڈیا پر جو حکومت کے لوگ ہیں یا جو ایک مخصوص ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی اس کو آ کر مختلف انداز میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی۔ 1-2 دفعہ تو یہ کہا کہ وہ ایک غیرت تھی، اور اس کی بیوی نے فون کیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بچانے کے لیے آیا، اور آپ بتائیں کہ کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں وہ جو خاتون ہیں، وہ ان کے حوالے سے یہ جو کہا گیا کہ ان کی کوئی جان کو خطرہ ہے، کسی نے ان کو مارا، تو ان کو تو خراش تک نہیں آئی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی جو ایک پھر پستول چلا اور گولی چلی اور سب کچھ، تو اس پر اگرچہ اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا، لیکن جو ماحول ہے، یونیورسٹی کا جو ماحول ہے، نوجوانوں کا جو ریئیکشن ہے، وہ بہت اوپن ہے کہ اب کوئی ناانصافی، بے انصافی نہیں برداشت کی جائے گی، اور طاقت کے زور پر آپ کسی کو نہیں دبا سکتے۔ یہی حال پمز میں ہوا۔ وہاں پر جو وزراء آئے ہیں، ان سے جس طریقے سے لوگوں نے گفتگو کی ہے، اور 3-4 بہت اہم باتیں کی ہیں، جو میں ویڈیو نہیں چلانا چاہتا، کیونکہ میں اگر چلاؤں گا تو پھر یہ ہوگا کہ شاید ہم کوئی اس کو انٹائز کر رہے ہیں یا جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا لوگوں نے کہا کہ آپ کیا ایران امریکہ کی صلح کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک طنز تھا کہ جو پاکستان ٹی وی روزانہ لگا ہوتا ہے، ادھر کوئی عربی کے گانے ہیں، کوئی اردو کے گانے ہیں، پتہ نہیں ان گانوں میں کیا آپ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگوں نے کہا کہ بچے آپ کے جل کے مر رہے ہیں ہسپتالوں میں، سیکیورٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، فائر سیفٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور آپ چلے ہیں دنیا کو لیڈ کرنے، اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم ایران اور امریکہ کے درمیان ہم جنگ بند کرانے کی کوششوں میں ہیں۔ یہ بڑا کھل کر وزراء کے سامنے لوگوں نے یہ باتیں کہی، اور یہ سوشل میڈیا پر کلپس موجود ہیں۔ اچھا، پھر دوسری جو چیز سامنے آئی کہ یہ جو حکمران ہیں، ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ جس انداز میں وزراء موصوف جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں، سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، ٹر کر رہے ہیں، آگے سے بحث کر رہے ہیں، کوئی ان کے چہروں پہ ندامت نہیں، کوئی ان کے چہروں پہ شرمندگی نہیں، کوئی ان کے چہروں پہ خدا کا خوف نہیں کہ انہوں نے جا کے کسی کو اللہ کے آگے انہوں نے جواب دینا ہے، اور وہ اپنی ایک گھسی پٹی جو لینگویج ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ واقعہ ہوا، وہ رویے تبدیل نہیں ہوئے جو گزشتہ 4-5 سالوں سے، یا آپ چلے اس کو لے جائیں ماضی میں بھی جو ایک تکبر اور روڈنس کا رویہ ہے، وہ رویے ختم نہیں ہوئے۔ اچھا، تیسری جو چیز سامنے آئی، وہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ شعبدہ بازی، شہباز شریف صاحب کا ایک نام ہی شہباز شریف رکھا گیا تھا، کیونکہ جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تب فلڈ آتے تو بڑے بڑے جوتے پہن کے چلے جاتے فلڈ میں، وہاں پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے، اور یہ کہتے کہ میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں۔ پنجاب کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، پہلے بھی کیا تھے اور اب بھی کیا ہے۔ اب انہوں نے ایک سیکٹری کو تبدیل کیا، اس کی فوٹیج ٹی وی پہ چل رہی ہے، اب بیان چل رہے ہیں کہ جناب مسٹر سیکریٹری یو آر سسپینڈڈ، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب یہ گفتگو کیوں کرائی جا رہی ہے، کی گئی ہے یا دکھائی گئی ہے؟ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک نئے سیکٹری کو لگایا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو نئے سیکٹری ہیلتھ ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹینٹ لگاؤں گا پمز کے سامنے، اور جب تک پمز ٹھیک نہیں ہوگا میں ادھر بیٹھوں. یعنی انہوں نے، ظاہر ہے وہ ٹینٹ کسی غریب کا ٹینٹ تو نہیں ہے، وہ تو کسی عربی کے ٹینٹ کی طرح ہوگا جس میں سب کچھ ہوئے گی. اس گرمی میں تو سیکٹری موصوف نہیں بیٹھ سکتے باہر، لیکن ٹی وی کیمرہ کے سامنے یہ بات اور کہ ٹینٹ لگ گیا اور سیکٹری صاحب یہاں پہ بیٹھیں گے. اور یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایک سنجیدہ ایشو کو اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور پھر آگے نہ ہو، ایک ٹینٹ لگا کے وہ بیٹھے ہیں. جی وہ ٹینٹ لگا کے وہاں بیٹھنے سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ سارے جو سیکٹری بیٹھے ہیں وفاق میں اور وزیر اعظم بیٹھا ہے، یہ جائے ادھر موقع پہ. یہ تو یہ کیا بات ہے کہ یہ وہاں پر جا کے ٹینٹ لگا کے میں بیٹھوں گا؟ شوبدہ بازی، شو بازی، ساری ٹوٹل شو بازی. وہی ہمارے حالات ہیں، وہی رویہ ہے حکمرانوں کا، بے حسی ہے، کیلسنس ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ اب سہیل آفریدی صاحب نے بڑی اہم بات کر دی ہے. انہوں نے کہا یہ وہ ہسپتال ہے جہاں پہ عمران خان کو لے کے گئے تھے، جہاں پہ عمران خان کو رکھنے کا پلان تھا. اگر وہاں پر یہ صورتحال ہے، کیونکہ ابھی تک کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق سی سی ٹی وی سے یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ آگ کہاں سے لگی ہے، کیسے لگی ہے. کہا جا رہا ہے اے سی خراب ہو گیا، اس کے اندر سے آگ بھڑک اٹھی اور آ گئی. تو پھر کیا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پلان اس دن رات کے لیے تو نہیں تھا، ان دنوں کے لیے تو نہیں تھا کہ جب عمران خان کو اگر رکھا جاتا تو یہ انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات اس اینگل سے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آگے بھی حکومت کا پلان بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ پمز میں ہی عمران خان صاحب کو لایا جائے گا. تو کیا یہ آگ لگنے کا واقعہ جس میں 12 بچے جل گئے، یہ کوئی بڑی سازش تو نہیں تھی؟ یہ اس وقت آگ نہیں لگی، بعد میں لگ گئی. کہ یہ بہت اہم یہ معاملات ہیں جن پر قوم جو ہے وہ جواب مانگ رہی ہے. اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو 3 قیدی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کروانے کی اجازت دی جائے، عمران خان کی طرح ہم بھی خرچہ کر سکتے ہیں. جسٹس آصف اس کی سماعت کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی آ گئے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی ہیں، اور وہ اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اور توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ 16 ستمبر ہے اس کی سماعت. تو لگتا ہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی اس حوالے سے، پمز میں لوگوں کی علاج کے معالجے کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عمران خان کے کیس پر آ سکتا ہے. صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ نہ رویے بدلے ہیں، نہ احساسات بدلے ہیں، نہ کوئی خدا کا خوف آیا ہے. شعبدہ بازی کی جا رہی ہے، شو بازی کی جا رہی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور نہ تحقیقات صحیح ہوں گی، نہ ہو رہی ہیں، نہ کو پکڑا جائے گا، نہ عوام کے مسائل حل ہوں گے جب تک یہ لوگ خود اٹھ کے ان وسائل کو اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد.